السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے کہ کچھ عمل کرے یا نہ کرے مگر جنت میں جانے کے بارے میں اگر ان سے پوچھا جائے تو یقین ان کا ہوتا ہے کہ یقیناً ہم جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کے لیے بڑے بڑے عمل بھی کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو باپو لوگوں کے پاس اور بڑے بڑے پیران اعظام کے پاس جا کر دعائیں کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، مگر یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کے رسول حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت اور دوزخ اس کے گھر میں رکھے ہیں، جنت اور دوزخ اس کے گھر کے اندر رکھے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایسا بنایا ہے کہ بندہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد جنت پا سکتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بندہ کتنے بھی اچھے عمل کر لے، کچھ بھی کر لے، مگر گھر میں اگر اس کے ماں باپ ناراض ہے تو وہ سارے اعمال اس کے بیکار جائیں گے، کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہو سکتی۔ میں اس لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں کہ 2 دن پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا، 65-70 سال کی عمر، سلام کیا اور فوراً کہہ رہا ہے کہ بابا میرے لیے کوئی کام دھندا ایسا مل جائے مجھے کہ 2 وقت کا کھانا نکل جائے اور رہنے کی مجھے کچھ جگہ مل جائے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر کے اندر بچے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ الحمدللہ 2 بچے ہیں میرے۔ میں سوچا کہ شاید بچے کماتے نہیں ہوں گے، میں بچے ہیں تو پھر باہر جانے کی کیا ضرورت، آپ اپنے پوری زندگی محنت کی، مزدوری کی، اب تو بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ کیا آپ کے بچے کماتے نہیں ہیں یا ان کے پاس نوکری یا بزنس نہیں ہے؟ بولے نہیں الحمدللہ میرے دونوں بچے ویل سیٹ ہے، اور ایک بچہ ہر مہینے کم سے کم 50,000 سے لاکھ روپیہ کماتا ہے، یعنی دونوں بچے مل کر لاکھ 2 لاکھ روپیہ گھر کے اندر لاتے ہیں، مگر پھر بھی کھانے کی تکلیف، رہنے کی تکلیف۔ وہ بندہ بات کرتے کرتے رو رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے کہ میں اتنا پریشان ہو چکا ہوں اپنے گھر والوں سے کہ آپ میرے لیے کوئی ایسا دھندا، کچھ ایسا ملتا ہے، کچھ بھی کام ہوگا میں کر لوں گا، صرف 2 وقت کھانا مل جائے اور رہنے کے لیے گھر مل جائے۔ ذرا سوچو آج کل ماحول کتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مکان ہے، مگر پھر بھی ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا آپ کتنے بھی اچھے کام کر لو، اگر گھر میں اگر ماں باپ ناراض ہے تو وہ سارے کام تمہارے بیکار جائیں گے۔ ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، ایک بندے کو دیکھا کہ لوگ پیٹتے ہوئے اسے پاؤں سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، جب مسجد تک پہنچے تو سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد اس کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے، لوگوں سے ان سے بولنے لگے کہ یار تم اس کو پیٹ رہے ہو، اس کو مار رہے ہو، اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جو مار کھا رہا تھا، جس کو لوگ گھسیٹ رہے تھے، وہ ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے مار کھانے دیجئے، مجھے پیٹنے دیجئے، آپ مجھے چھڑانے کی کوشش مت کیجیے۔ اور جتنے لوگ کھڑے تھے وہ تعجب میں پڑ گئے کہ یار ہم اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ مار رہے ہیں تو اس کو چھڑوا رہے ہیں، اور یہ پہلا بندہ ہم نے ایسا دیکھا کہ ہاتھ جوڑ کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیے یہاں سے، مجھے چھڑوائیے مت۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں جب جوان تھا مجھے اللہ نے روپیہ دیا تھا، پیسہ دیا تھا، بیوی، شوہرت، گھر بار، ساری چیزیں میرے پاس تھی۔ جب میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور گھر کے اندر کچ کچ کرتے رہتے تھے، اور ایک مرتبہ میں جب کہیں سے آیا اور میرا باپ کچھ باتیں کرنے لگا، باتیں سنانے لگا، مجھے اتنا غصہ آیا، میں اپنے باپ کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹتا ہوا مسجد تک اسے لے گیا تھا، مارتا ہوا۔ آج مجھے یاد آیا کہ اللہ نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی مجھے عطا کر دیا ہے، اس لیے خدا را مجھے بچائیے مت، میں اپنے کیے کی سزا پا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں برکت عطا فرمائے، تو ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھنا وہ ماں باپ بچپن میں اگر آپ کا گلا دبا دیا ہوتا یا بچپن میں آپ کو دفن کر دیا ہوتا تو دنیا کا کوئی نہیں بندہ جانتا، مگر پھر بھی پوری رات جاگ کر تو بیمار پڑا تو ہاسپٹل لے کر بھاگے، تجھے جو چیز کھانے کی چاہیے تھی ماں باپ نے لا کر تجھے دی۔ آج تو بڑا ہو گیا،
تیری شادی ہو گئی، تیرے بچے ہو گئے، اب تجھے تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگتے ہیں، تو یاد رکھنا کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنی بھی پیروں کے پاس چلا جائے، کچھ بھی کام کر لے، اگر گھر میں ماں باپ ناراض ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں کچھ کام نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کیا کرو۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ ہفتے میں اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ کچھ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں میری ماں کے بعد سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ جس کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تیری ماں کے بعد سب سے زیادہ اگر حق ہے تو تیری خالہ کا حق ہے۔ یہاں تو ہم رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، ہم ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو خالہ اور ماموں اور چاچا اور پھوپھی ان کے ساتھ ہم کیا رشتے نبھائیں گے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دھندے میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، اور دنیا تو ٹھیک آپ کی قبر کے اندر اور آپ کی آخرت کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، تو یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یعنی ماں باپ کے سامنے آنکھ نکال کر نہ دیکھو، ماں باپ کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو اللہ نے اگر آپ کو روپیہ زیادہ دیا ہے تو الگ الگ فیملیز ہو جائے، ایک بھائی ہے اس کے 2-4 بچے، بیوی ہے، وہ الگ فیملی ہو گئی، بڑا بھائی ہے اس کی بیوی، اس کے بچے، الگ فیملی ہو گئی، بھائی نے الگ مکان بنا لیا وہ الگ رہ رہا ہے، چھوٹے بھائی نے الگ مکان بنا لیا وہ رہ رہا ہے، اور منجلا بھائی ہے اس نے الگ مکان بنا لیا وہ رہ رہا ہے اپنے فیملیز کے ساتھ، مگر ایک دوسرے میں محبت ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے لیے ایک الگ آپ مکان بنا دیجئے، ماں باپ کو الگ رہنے کے لیے مکان بنا کر دیجئے، اور یکے بعد دیگرے، بڑے کی بیوی ماں باپ کے پاس جائے، چھوٹے کی بیوی جائے، بڑے کے بچے، چھوٹے کے بچے ماں باپ کے پاس آتے جاتے، ان سے بات چیت کرتے رہے، روزانہ ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ ہاسپٹل کی ضرورت ہے تو آپ ہاسپٹل میں لے جائیے، دوا کی ضرورت آپ دوا کے لیے ان کو لے جائیے۔ اگر یہ کام کیا یقیناً تو یقین جانو ماں باپ اگر خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہے ان تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ لیجئے۔ آپ نے کتنی بھی غلطیاں کی ہوگی، آپ نے کتنا بھی گالی گلوچ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں کو اتنا رحم والا بنایا ہے کہ آپ اگر ان سے معافی مانگیں گے تو یقیناً ماں باپ آپ کو معاف کر دیں گے، یقیناً ماں باپ آپ کو معاف کر دیں گے۔ رشتہ داروں کے اندر اگر نہیں بنتی ہے، چاچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، آپ ان کے پیر پکڑ لیجئے، ان کو ہاتھ جوڑیے، ان کی منتیں کیجیے اور ان سے معافی مانگ لیجیے۔ اگر آپ نے اپنے سماج کے اندر، اپنے رشتہ دار کے اندر سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی سنوار دے گا، آپ کی قبر بھی سنوار دے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔